بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ بگھی میں سوار وہ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیر بابا کے آستانے پر پہنچے تھے۔ رخسار یہاں آنے سے کترا رہی تھی، مگر پھر اپنے شوہر کی ضد پر چلی آئی۔ رخسار کو کافی عرصے سے سر درد کی شکایت تھی۔ ایک سر درد تھا کہ جان کا عذاب بن گیا تھا، کوئی دوائی سے نہ اترتا تھا۔ شرجیل پریشان تھا۔ اس کی پھول جیسی نئی نویلی دلہن چند دنوں میں مرجھا کر رہ گئی تھی اس سر درد کی وجہ سے۔ شرجیل نے جب اس کا ذکر اپنے پیر و مرشد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ دلہن کے سر پر سایہ ہے، اسے جھاڑ پھونک کے لیے میرے پاس لے آؤ۔ شرجیل پیر بابا کا پکا مرید تھا۔ نام تو ان کا کچھ اور تھا، مگر علاقے میں پیر بابا کے نام سے مشہور تھے۔ شرجیل ہر کام کے لیے پہلے پیر بابا سے اجازت طلب کرتا، پھر جب وہ اجازت دیتے تو تبھی وہ کام کرتا، ورنہ نہیں۔ رخسار سے شادی کے لیے بھی شرجیل نے استخارہ کیا تھا۔ جب پیر بابا نے استخارہ کر کے ہاں کہی، جب ہی اس نے شادی کی تھی۔ رخسار سے وہ محبت کرتا تھا، اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اگر پیر بابا اس شادی سے منع کرتے تو وہ رخسار سے شادی نہ کرتا۔ شادی سے پہلے سارا دن بابا کے آستانے پر گزار دیتا۔ بابا کی دعا ہی سے تو اسے ملازمت ملی تھی۔ بابا کی دعا سے اس کے بہت سارے رکے ہوئے کام ہوئے تھے۔ آج وہ رخسار کو بابا کے پاس لایا تھا۔ پیر بابا، یہ ہے رخسار، میری بیوی اور آپ کی مریدنی۔ شرجیل نے قدم بوسی کے بعد رخسار کی طرف اشارہ کیا۔ پیر بابا نے رخسار کو دیکھا۔ وہ سیاہ بھرکے میں اپنا وجود اور اپنا چہرہ چھپائے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارے رخسار، پیر کے قدموں میں تو پڑ پہلے، پھر بیٹھ۔ شرجیل نے آنکھیں دکھائیں تو رخسار ہڑبڑا گئی۔ شرجیل نے کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی، آج یہ پہلی بار تھا۔ شرجیل ہاتھ جوڑے پیر کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ رخسار نے شرجیل کے حکم کی تعمیل کی اور بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹی۔ پیر بابا کی بھاری گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بابا، میری بیوی 1 ماہ سے تکلیف میں ہے، سر درد نہیں جا رہا، تھوڑا صحیح ہوتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، کسی دوا سے افاقہ نہیں ہوتا، شرجیل نے کہا تو پیر بابا نے گھمبیر آواز میں اسے جواب دیا، بیٹا خدا سب بہتر کرے گا۔ بابا جی کوئی دعا کریں، کوئی دم تعویذ، اسے تکلیف سے نکالیں۔ آئی تھی تو پکے ہوئے آم جیسی تھی، اب دن بدن سوکھی کھجور جیسی ہو رہی ہے۔ شرجیل نے پیر بابا کے قدموں کو پکڑتے ہوئے رو کر کہا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پیر بابا نے اپنی بھاری آواز میں رخسار سے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو، تو ابا کی بیٹی جیسی ہے، پیر بابا سے ڈرو مت، حکم کی تعمیل کرو، جا شاباش بیٹھ جا۔ شرجیل نے سختی سے کہا تو رخسار ایک دم پیر بابا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ دکھا اپنا، سایہ دیکھنا ہے۔ پیر بابا نے کہا۔ رخسار نے بھرکے کا پلو اوپر کیا، بس پلو ہٹانے کی دیر تھی۔ اس چاند سے چہرے کو دیکھ کر بابا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لرزتی پلکیں گھنی اوپر کو مڑی ہوئی، شرم و حیا سے جھکی ہوئی پلکیں۔ پلکوں کا یہ منظر تو آنکھیں کیسی ہوں گی، اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ۔ پیر بابا تو حواس کھونے لگے، مگر رکو، ابھی آنکھوں کا نظارہ باقی ہے، دل تھام لو۔ پیر بابا کے اندر سے آواز آئی، آنکھیں دکھاؤ، لگتا ہے کہ جن آنکھوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پیر بابا نے رخسار سے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھائیں، بس نظر اٹھانے کی دیر تھی۔ پیر بابا چاروں شانے چت ہو گیا، کچھ پڑھتے گئے، آنکھیں بند کیے۔ دل ہی دل میں پڑھتے وقت پیر بابا کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ شرجیل تو ڈر گیا۔ بابا خیر تو ہے؟ شرجیل نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ نہیں، خیر نہیں ہے، بہت بد مذہب جنات عاشق ہو گئے ہیں تیری بیوی پر، کاٹ کرنا ہوگا۔
پیر بابا نے سختی سے کہا، بابا اب کیا ہوگا؟ شرجیل تو رونے لگا، کاٹ نہ کیا تو جنات تیری بیوی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پیر بابا نے مزید ڈرایا، بابا کچھ کریں میں تو مر جاؤں گا، اس کے بنا ایک دن نہیں رہ سکتا۔ شرجیل رونے لگا تو پیر بابا نے اسے تسلی دی۔ شرجیل نے اگلا لائحہ عمل پوچھا تو بولے، چلا کاٹنا ہوگا 40 دن، اسے میرے پاس چھوڑ جا۔ 40 دن یہ اس کمرے سے نہیں نکلے گی، کسی سے بات نہیں کرے گی، صرف میں دم کروں گا، میرے علاوہ کسی کا منہ نہ دیکھے گی۔ پیر بابا نے کہا تو شرجیل تو جیسے ان کے پاؤں میں بچھ گیا۔ جیسے آپ کا حکم بابا جی، شرجیل نے کہا تو رخسار نے پریشانی سے اسے دیکھا اور زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شرجیل مجھے گھر لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ رخسار کی بات سن کر پیر بابا کو جھٹکے لگنے لگے، وہ دونوں ڈر گئے۔ جنات بڑے خبیث ہیں، زور پکڑ لیا مجھے دیکھ کر۔ بابا نے آنکھیں بند کیے غضبناک آواز میں کہا، سائیں ہم 40 دن یہاں رہنے کو تیار ہیں۔ شرجیل نے کہا، نہیں تو نہیں، صرف تیری بیوی۔ پیر بابا نے کہا تو شرجیل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا، جنات کو تجھ سے نفرت ہے کیونکہ تو اس کا شوہر ہے، تو پاس رہا تو تجھے پہلے قتل کریں گے، پھر اسے اٹھا کر لے جائیں گے، کاٹ نہیں کرے گا تو پہلے تو مرے گا۔ پیر بابا نے اسے مزید خوفزدہ کرنا چاہا۔ شرجیل تو سوچ میں پڑ گیا، اپنی بیوی کو 40 دن تک آستانے میں چھوڑنا اس کے لیے آسان تو نہ تھا، مگر پیر بابا کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ مگر بابا، شرجیل نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ پیر بابا طیش میں آ گئے، جا نکل جا میرے آستانے سے، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نہیں ہوں میں تیرا پیر مرشد، نہ تو میرا مرید ہے۔ پیر بابا اٹھ کھڑے ہوئے تو شرجیل نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، تو کیا سمجھ رہا ہے میں جان کر ایسا کہہ رہا ہوں؟ ہاں تیری بیوی پر عاشق ہو گیا ہوں، یہ صلہ دیا میری دعاؤں کا؟ معاف کر دو بابا، غلطی ہو گئی، میں تو بس اماں ابا اور گاؤں والوں کا سوچ رہا تھا، انہیں کیا جواب دوں گا؟ معاف کر دو بابا، میں اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، آپ کی بیٹی جیسی ہے سائیں، معاف کر دو۔ شرجیل نے روتے ہوئے کہا تو رخسار نے تڑپ کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ رو دینے کو تیار تھی، مگر شرجیل کب اپنے بابا کو ناراض کر سکتا تھا۔ تم یہاں آرام سے رہو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بابا تمہارا خیال رکھیں گے، شرجیل نے کہا، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ رخسار کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پیر بابا نے کہا، ٹھیک 40 دن بعد لینے آنا، اس سے پہلے آستانے پر آیا تو مارا جائے گا۔ خادمہ رخسار کو ایک کمرے میں لے آئی جہاں آج چلا کاٹا جانا تھا۔ اس کمرے میں ایک خوبصورت سا قالین تھا اور بیڈ رکھا ہوا تھا، ایک کھڑکی تھی جو کہ بند تھی۔ خادمہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ رخسار پریشان تھی، سر درد میں مزید اضافہ ہو گیا، سارا دن وہ کمرے میں قید رہی۔ خادمہ نے رات کا کھانا اسے دیا، کھانا کھانے سے اس کے سر کا درد کم ہوا۔ خادمہ نے اسے بتایا کہ پیر بابا رات کو دم کریں گے۔ یہ سن کر رخسار کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ رات کو اس نے تھوک نکلا، ہاں پیر بابا دن کو مردوں کو دم کرتے ہیں اور رات میں عورتوں کو۔ خادمہ نے چہک کر بتایا اور چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، رخسار کا دل دھڑکنے لگا۔ بابا اندر آئے، رخسار ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی۔ پیر بابا نے کمرے کو کنڈی لگا دی۔ رخسار کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پیر بابا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ بیٹھ جاؤ۔ پیر بابا نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرو مت، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ پیر بابا نے ذرا نرم لہجے میں کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ بابا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگا۔ رخسار کا دل ڈوب رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زبان کو تالا لگ گیا ہے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر زبان ساکت ہو گئی۔ پھر اسے لگا اس کے ہاتھ بھی ہلنے سے عاجز ہیں۔ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دل میں کہا۔ زبان تو اس کی بند تھی۔ پیر بابا کا عمل جاری تھا
جس کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی، پھر اس کا جسم سن ہو گیا۔ سائیں نے پتہ نہیں کیا کالا جادو کیا تھا، رخسار کا وجود جامد تھا۔ وہ سمجھ گئی قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ پیر بابا نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیا اور رخسار کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ رخسار کی حالت تو بیان سے باہر تھی۔ پیر بابا نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں کے کنارے جیسے تر ہو گئے۔ وہ تو ہل نہ سکی، سمجھ گئی کہ لٹنے والی ہے۔ پیر بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ منتر پڑھنا شروع کیا، جس سے اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ خمار میں جانے لگی۔ اس کا یہ معمول بن گیا، پیر بابا اس پر جادو کرتا اور وہ اپنے حواس کھو دیتی۔ 10 دن تک وہ یہ کالا جادو کرتا رہا، پھر وہ کامیاب ہو ہی گیا۔ رخسار اب مکمل طور پر اس کے بس میں تھی، اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ پیر اس سے کہتا اٹھ جاتی، اسے کہتا تو وہ بیٹھ جاتی، مکمل طور پر پیر بابا کے بس میں تھی۔ اب اگر پیر بابا آنے میں دیر کرتا تو رخسار تڑپ اٹھتی۔ بابا، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا، سب کچھ بھول گئی ہوں، آپ کی محبت میں ڈوب چکی ہوں، آپ مجھے خود سے علیحدہ مت کیجیے گا۔ رخسار نے کہا تو پیر بابا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا کالا علم اثر کر چکا تھا، وہ اس کے بس میں تھی۔ 40 دن بعد جب شرجیل اسے لینے آیا تو رخسار نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، بابا کے ساتھ رہوں گی، ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی، تم مجھے طلاق دے دو، میں نے اپنا وجود بابا کے سپرد کر دیا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، نفرت ہے تمہاری شکل سے مجھے۔ رخسار کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند پڑ رہے تھے۔ رخسار، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم بابا کے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہو؟ شرجیل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رخسار کو سمجھایا تو پیر بابا بول پڑے، نہیں جائے گی تیرے ساتھ، اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اب تو یہاں سے چلا جا، بس یہ میری ہے۔ پیر نے کہا تو شرجیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجیب جو کہ شرجیل کے ساتھ آیا تھا، اس کا بہترین دوست بھی تھا، سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے شرجیل سے کہا، دیکھ شرجیل، یہ پیر بابا نہیں، جعلی پیر ہے، اس نے تیری بیوی پر کالا جادو کیا ہے۔ بھابھی کا حسن دیکھ کر کمینہ اپنی اصلیت میں آ گیا۔ مجیب نے کہا تو جعلی پیر بابا کے چیلو نے ان دونوں کو حملہ کر کے آستانے سے بھگا دیا۔ شرجیل دیوانہ وار بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مجیب نے اسے دلاسا دیا اور بتایا کہ ایک بڑے بابا ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، انہیں کالے جادو کا توڑ آتا ہے، تم اس بابا کے پاس جاؤ۔ شرجیل نے کہا، مجھے اس کا پتہ دو۔ مجیب اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ یہ بزرگ نورانی چہرے والے تھے، ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ شرجیل انہیں دیکھ کر ان کا مداح ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ اصلی بزرگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نور اور معصومیت ہوتی ہے۔ وہ سائیں تو جھوٹا مکار جادوگر تھا۔ بابا، میری مدد کریں، اس جادوگر نے میری بیوی پر کالا جادو کر دیا ہے، وہ اس کے بس میں ہے، میری بیوی بالکل معصوم اور شریف لڑکی ہے، وہ اس کے جادو کے زیر اثر ہے، اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ بابا میری مدد کریں، وہ میری بیوی ہے، پھوپھی زاد ہے، خاندان کی عزت ہے۔ شرجیل رونے لگا۔ یہی تو افسوس ہے، تم جیسے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، ایسے کالے جادوگروں کے آگے پیچھے پھرتے ہو جو تم لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تم نے بہت برا کیا اپنی بیوی کو اس آدمی کے پاس چھوڑ کر۔ کسی نیک آدمی کے پاس بھی اپنی بیوی نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ خدا تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک نامحرم کے پاس اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ، وہ بھی 40 دن کے لیے۔ تم نے بہت برا کیا، پہلے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر میں اس کالے جادو کو بھی دیکھ لوں گا۔ سائیں بابا نے اسے سمجھایا تو شرجیل رونے لگا، ساری رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔
پھر وہ صبح سائیں بابا کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا کہ آج رات کو قرآنی آیت کا ورد کروں گا، تم میرے ساتھ ہی بیٹھنا، میں وظیفہ کروں گا اور تم استغفار کرو گے۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا اس جادو کی لگائی ہوئی گرہیں کھلتی جائیں گی۔ آج رات تمہاری بیوی اس کے سحر سے نکل آئے گی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سائیں بابا نے وظیفہ شروع کیا۔ ان کو فجر تک وظیفہ کرنا تھا۔ شاہ سائیں کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ رات کا پہلا پہر ختم ہوا تو رخسار کی آنکھ کھلی۔ اسے تو جیسے ہوش آ گیا، یہ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ کالے جادو کی گرہیں کھل رہی تھیں۔ شاہ سائیں پڑھتے گئے۔ شرجیل روتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا کہیں گے سب لوگ؟ اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی غیرت ایک ڈھونگی کو دے آیا، ایک جادوگر کے حوالے کر آیا۔ کتنی بدنامی ہوگی میری۔ شرجیل خدا کے حضور آہ وزاریاں کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تمام ہوا تو رخسار کمرے سے نکل کر دیوانہ وار بھاگی۔ خادمہ نے اسے پکڑ لیا مگر وہ چلانے لگی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، نہیں رہنا یہاں۔ وہ چلا رہی تھی۔ ان کا وظیفہ رنگ لے آیا۔ رخسار میری جان کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ پیر بابا نے کہا تو وہ چیخ اٹھی، مکار آدمی، اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے ہٹاؤ، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ فجر کی آذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ رخسار اپنے حواسوں میں آ چکی تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ جعلی پیر اور اس کی خادمہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر رخسار میں تو جیسے اندیکھی قوت آ گئی تھی۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں تھی۔ شرجیل، جا اپنی بیوی کو لینے چلا جا، شاہ سائیں نے شرجیل سے کہا تو شرجیل نے سر پر دوڑ لگا دی۔ مجیب بھی ساتھ گیا۔ ادھر سب علاقے والے جمع ہو گئے کہ یہ کیا تماشا ہے، عورت بھاگتی جا رہی ہے، جعلی پیر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچانک رخسار کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئی۔ ایک ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ رخسار بھلا کیسے اس مہربان ہاتھ کو نہ پہچانتی؟ یہ اس کے محرم، اس کے شوہر کا ہاتھ تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ سب لوگوں نے پوچھا تو شرجیل نے بتایا کہ یہ کوئی پیر بابا نہیں، جھوٹا اور مکار جعلی ہے۔ اس نے میری بیوی پر کالا علم کیا ہے، میری بیوی کو میرے خلاف کر کے اپنے پیار میں پھنسا لیا۔ سب مارو اسے، شرجیل نے کہا تو علاقے والے آگے بڑھے اور مکار جادوگر اور اس کے چیلوں کو مارنے لگے۔ رخسار مجھے معاف کر دو، اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شرجیل نے یہ کہہ کر رخسار کو اپنے حصار میں لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ علاقے والے اس جادوگر کی دھلائی کر چکے تھے۔ مجمع میں سے کسی نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے آ کر جعلی پیر اور اس کے حواریوں کو گرفتار کیا۔ اس کا سچ کھل چکا تھا، شاید اللہ نے اسے ایسے ہی سزا دینی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔